غزہ امن معاہدے کے لیے ہمارے ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی، ٹرمپ کے 20 نکات وہ نہیں جو ہم نے دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں۔ معاہدہ مسترد کرنا اسرائیل کو جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی اور دیگر ممالک نے مذاکرات کے نکات کو خوش آئند قرار دیا۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے، مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی۔ مزید کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے، اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظوں میں شامل کیا۔ کئی ممالک نے پاکستان سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی، وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 مسلم ممالک کی سربراہی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضی برقرار، پیپلز پارٹی ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ سینئر رہنما نوید قمر نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے، ہم ایوان سے ایک بار پھر واک آؤٹ کرتے ہیں۔ حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی۔ اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے فلسطین کا سودا نامنظور کے نعرے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں، حکومت فوری طور پر گلوبل سموتھ فلوٹیلا واقعے پر اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی میں شمع کی گونج، پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک نے پوچھا اقوام متحدہ میں شمع جو نے جو کیا کر رہی تھی؟ اسحاق ڈار نے طنز کیا آپ کو دن اور رات میں صرف شمع نظر آتی ہے، واضح کیا میں نے جن لوگوں کے نام بھیجے ان میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھیں۔ شمع جنیجو نے غیر ذمہ دارانہ بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پنجاب میں اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوگی، کرپشن کے معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات میں گفتگو، کہا تاریخ کے بدترین سیلاب میں کامیابی سے سب سے بڑا انخلاء آپریشن مکمل کیا، وطن دھرتی ماں کی طرح ہے، اسے دھوکہ دینا ناقابل برداشت ہے، صوبے کے معاملات کی ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے فائٹ بھی کروں گی، میں کبھی کسی کے اختیارات اور معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر مسلح افواج کو مبارکباد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد کو پنجاب حکومت کے اختراعی اور تاریخی پروجیکٹ سے آگاہ کیا گیا۔ مسلسل آپ کے ساتھ رابطے پہ میں دوبارہ ایک دفعہ مذمت بھی کرتا ہوں، مذمت نہیں صرف افسوس کا اظہار بھی کیا اور اس کے بعد غیر مشروط معافی بھی مانگی، اور یہ انٹرفیرنس اور میرا جانا جو تھا وہ انٹیریئر منسٹر کے کہنے پہ ہی تھا۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے حملے کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ، وزیر مملکت طلال چودھری اور عقیل انجم صحافیوں کو منانے پہنچ گئے۔ طلال چودھری نے کل کے واقعے پر دوبارہ معذرت کرتے ہوئے کہا جو ہوا قابل افسوس ہے، نیشنل پریس کلب کے جو مطالبات ہیں اس پر عمل ہوگا، پریس کلب کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس واقعے پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد پریس کلب واقعے کے خلاف ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج، پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے، حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے ایمل ولی خان کو نشانے پر رکھ لیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایمل ولی خان نے مشہوری کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، آسمان کی طرف تھوکنا ان کی عادت ہے، آپ کی قابلیت کا سب کو پتہ ہے، ایزی لوڈ والے اب بات کرتے ہیں، پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کی 80 سالوں میں مثال نہیں ملتی، فیلڈ مارشل ذاتی شوق کے لیے دورے نہیں کرتے، قومی مفاد کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مزید کہا کہ صحافیوں نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا ہے جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ حکومت نے سیلابی نقصانات کا درست تخمینہ لگانے کے لیے عالمی اداروں سے مدد مانگ لی، عالمی بینک، اے ڈی بی، یورپی یونین، یو این کے ترقیاتی پروگرام کو خط لکھ دیا گیا، سیلابی نقصانات کے تخمینے کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی درخواست۔
مسودہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور IMF کے جائزہ مشن سے بھی شیئر کر دیا۔ رت بدلنے کو تیار، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، پشاور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، اسلام آباد میں اولے بھی پڑے، ہری پور میں بھی بارش، ایبٹ آباد میں شدید بارش کے بعد گاڑی بارشی پانی میں بہہ گئی، 5 کو بچا لیا گیا، 2 کی تلاش جاری۔ باجوڑ، مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں بھی رات گئے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کے بعد گرمی کا خاتمہ۔ ادھر کراچی کا مطلع جزوی طور پر ابرآلود، کہیں کہیں پھوار سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد، ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم، صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ماحول پرسکون، وفاقی وزراء کا کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ وفاقی وزراء اور حکومتی وفد کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، کمیٹی نے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنے۔ آزاد کشمیر میں قیام امن کے لیے آج پھر مذاکرات ہوں گے۔ وفاقی وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطح مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد روانہ۔ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ کچھ دیر میں ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے مزید 1000 اہلکار آزاد کشمیر بھجوانے کی تجویز۔ اسرائیل کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے خلاف فوجی آپریشن، 450 گرفتار افراد جیلوں میں قید، تحویل میں لی گئی کشتیاں اشدو بندرگاہ منتقل، سابق سینیٹر مشتاق احمد، سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت تمام افراد کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کئی ممالک کا اسرائیل سے گرفتار کارکنان کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے فلوٹیلا کی آخری کشتی میرینیٹ کو بھی قبضے میں لے لیا۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کی رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سات جنگیں ختم کروا چکا، غزہ میں جنگ ختم ہوئی تو یہ 8ویں جنگ ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے پر امید، کہا ایسا لگتا ہے 3000 سال بعد مشرق وسطیٰ میں مسئلہ حل ہوگا، ہم غزہ میں مکمل امن حاصل کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ امید ہے حماس غزہ میں امن منصوبہ منظور کرے گا۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی بیورو کے رکن محمد نزال کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا جلد جواب دیں گے، غیر مسلح ہونے کی شرط کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل نے سموتھ فلوٹیلا کو روک کر ثابت کر دیا کہ وہ غزہ میں قحط جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا رد عمل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلوٹیلا کے خلاف آپریشن کو سنگین کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا فلوٹیلا روکنے کا مقصد نسل کشی کے خلاف آوازیں دبانا ہے۔ دوسری جانب انروا چیف فلپ لازرینی کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی تیاری کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے جامعہ کراچی سے جواب طلب کر لیا۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کی طرف سے جواب کے لیے مہلت مانگنے پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا، یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے، اگر اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ عدالت نے مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ملک میں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، تمام ہسپتالوں میں بخار کے مریضوں کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ڈینگی وائرس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ انسداد ڈینگی کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں تاکہ شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ مربوط حکمت عملی اور عوامی سطح پر فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔
پنجاب بھر میں سی سی ڈی کے مقابلے جاری، مزید 4 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے۔ مریدکے میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں احمد نامی ڈاکو ہلاک ہوا۔ ساہیوال میں 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث ڈاکو مارا گیا۔ فیروز والا میں موٹر سائیکل چوری کی 20 وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان مارے گئے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نجی ایئر لائنز کا انوکھا کارنامہ، سعودی عرب سے پاکستان آنے والی پرواز مسافروں کا سامان وہیں چھوڑ آئی۔ دمام سے سیالکوٹ پہنچنے پر مسافروں کو سامان سعودی عرب میں ہی رہ گیا۔ مسافروں کا احتجاج، ایئر لائن انتظامیہ کاؤنٹر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایلون مسک 500 ارب ڈالر مالیت کے اثاثوں والے دنیا کے پہلے شخص۔ فوربس ارب پتی انڈیکس کے مطابق ایلون مسک کو یہ منفرد اعزاز ٹیسلا کے شیئرز میں اضافے کے باعث حاصل ہوا۔ دوسرے نمبر پر دنیا کے امیر ترین شخص لیری ایلسن ہے، جن کے اثاثوں کی مالیت 350 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ امریکی ٹی وی اینکر لائیو شو کے دوران اہلیہ پر سیخ پا۔ مشہور مارننگ شو کے شریک میزبان اور صحافی جوس کاربرو کی اپنی اہلیہ اور میزبان میکا برزنسکی پر حکومتی شٹ ڈاؤن پر بحث، دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ چیمپئنز کی دوست جین گوڈال کا 91 برس کی عمر میں انتقال۔ ممتاز سماجی کارکن مطالعاتی دورے پر کیلیفورنیا پہنچی تھیں۔ اسی دوران ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دوران علاج چل بسیں۔ جین گوڈال نے اپنی عمر کا بڑا حصہ جنگل میں چیمپئنز کے ساتھ گزارا، قدیم انسانی کے ممکنہ حادثات اور خسائل پر تحقیق کی تھی۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پڑھانے والے پاکستانی نعیات مدرس شیخ بشیر احمد صدیق انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی، جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیخ بشیر احمد صدیق نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیم، تبلیغ اور خدمت میں گزاری۔ دنیا بھر میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔